فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عظیم اقتدار، عظیم عزم شیعت، ڈاکٹر شاہ حسین چشتی الحسنی والحسینی المعروف سامی سرکار آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ مصطفیٰ صدیقہ اہل الشفاء فاروقہ المجتبیٰ، سبحان اللہ، میری تمام ماؤں اور بہنوں سے اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا مطہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا السلام علیک، بڑے درود پڑھے الصلاۃ والسلام وعلی آلک والصلاۃ والسلام علیک یا اللہ کریم وعلی آلک حضور کے تبسم سے آپ سب کو اللہ عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ 10 روزہ محافل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج 5ویں رات ہے، آپ زیارت بھی فرمائیں مسند خاص پہ صوفی باشفا بابا جی الحاج صوفی محمد انور چشتی سیالوی پانچتنی جلوہ افروز ہیں، اللہ حضور کے توسل سے بابا جی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، اور جامعہ مسجد و مدرسہ پانچتن پاک لال کوٹ شریف ہیڈبرالا روڈ سیالکوٹ، اس ادارے کو درسگاہ کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، جو سادات تشریف فرما ہے علماء تشریف فرما ہے، اللہ سب کو دائیں کی سعادت عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ذکر امام علی مقام کرنے کے لیے قرآن حکیم میں سے سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے۔ سورت کا نمبر بھی 33 ہے اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے۔ یہ نمبر اس لیے بتایا تھا کہ آپ کو یاد رہ جائے کہ کون سی آیت ہم سمجھ کے آئی ہے۔ 33 نمبر سورہ کی 33 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آیت تب آئی جب حضور اپنی بیٹی
جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، ایک چادر حضور نے دی، اس چادر میں ایک طرف مولا علی کو، ایک طرف جناب فاطمہ کو، ایک جانب حضرت حسن کو اور ایک جانب حضرت حسین کو، اور خود رسول اللہ جب یہ 5 تن ایک چادر کے نیچے آ گئے تب یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اس آیت نے اشارہ کیا کہ یہ اہل بیت ہے، تب یہ آیت آئی، یعنی یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، یہ والی آیت 5 تن پاک کی شان میں آئی ہے۔ جن کا خیال ہے کہ 5 تن کہاں پہ لکھا ہوا ہے، عموماً آج کل علماء کو بھی اس میں ابہام سا محسوس ہوا ہے، یہ 5 تن پاک یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ 5 تن پاک کی شان میں اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے تو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی، اور یہ چھوٹی بچے جو ہیں یہ ذرا پیچھے چلے جائیں، بڑے بڑے قریب آ جائیں، نابالغ بچے ذرا ایک سائڈ پہ چلے جائیں، ان کی پاکی پلیتی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، تو آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں، بڑے بڑے دوست قریب آ جائیں، اور میں نے خطاب 40 منٹ پہ چھوڑ دینا ہے، جس میں سے 8 منٹ گزر گئے، 2 منٹ میں خطاب شروع ہوئے، 10:40 پہ میں نے گفتگو چھوڑ کے پھر میرا سفر لمبا ہے، پاک پتن شریف پہنچنا ہے میں نے، تو آپ قریب آئیں تاکہ میں آپ کو قرآن سمجھاؤں۔ ہاں جی، یہ آیت 5 تن پاک کی شان میں آئی ہے۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھیے گا، جس آیت میں بات حسین ابن علی کی ہے، اسے سمجھیے گا۔ اس کا پہلا لفظ جو تلاوت کیا ہے وہ ہے انما، پھر ہے یرید اللہ، پھر ہے لیذھب عنکم الرجس۔ بیٹا ذرا باتیں نہ کریں، مسجد میں باتیں نہ کریں، بیٹا ذرا خاموش ہو جائے، ذرا ایک جوانی میں خاموش کروائے، بیٹا باتیں نہ کریں، خاموش بیٹھے، انہیں حضرت جی ذرا چپ کروا دیں تاکہ آواز نہ آئے، وہ خاموشی ہو جائے اور گفتگو کی طرف توجہ ہو جائے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموش رہنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کی خاموشی ضروری ہے۔ اگر قریب بلا لیں خاموش ہو جائیں گے، یا باہر بھیج دیں تب بھی خاموشی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، انما بات ہے حسین ابن علی کی، پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ہر زبان قرآن پڑھے، کیا لفظ ہے؟ حسین ابن علی کا ذکر ہو تو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ حسین ابن علی وہ ہمارے مرشد ہیں، پیر ہیں، جنہوں نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ تو اس بیٹا ذرا آپ چپ رہیں، آپ کی زبان مطلب تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، آپ ذرا چپ رہیں، حضرات میرے ساتھ بولیں گے۔ تو انما کیا ہے؟ قرآن میں جب بھی انما آ جائے، ایک پنسل دیجیے گا، بال پوائنٹ مارکر پنسل دیجیے گا، ذرا انما سمجھیے گا۔ ان قرآن when we say انما، بات ہے حسین کی۔ جوان بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ سمجھیے گا آیت کو۔ جب بھی قرآن میں انما آ جائے، a specific circle is created، ایک دائرہ بنتا ہے، دائرہ۔ جدوں بھی قرآن انما آئے ایک دائرہ بنتا ہے، the inside of the circle، دائرے کے اندر، these people concerned with انما، دائرے کے اندر ہیں انما والے، while the outside of the circle these people cannot enter in circle of انما۔ نہیں، مشکل ہو گیا، ٹھہرو میں آسان کرتا ہوں۔ بات ہے حسین ابن علی کی اس آیت میں، پہلا لفظ آیا ہے انما۔ اب میں دوبارہ سمجھاتا ہوں انما، ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں۔
ان قرآن when we say انما, قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific boundary line is created. ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے. the inside of the boundary, باؤنڈری کے اندر اندر these people concerned with انما, باؤنڈری کے اندر ہیں انما والے. while the outside of the boundary these people cannot cross the boundary of انما. نہیں مشکل ہو گیا, مجھے پتہ مشکل ہو گیا, چھوڑے ٹھہرو, میں ہوں آسان کرنا پنجابی چ انما سمجھانا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے. گل حسین دی قرآن جتھے بھی انما آ جائے, انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا کوئی نہیں. اب اس سے آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں. پنجابی ترجمہ پہ کرنا کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا. بھائی قرآن تے میرے نال پڑھنا پینا تھانوں, او دے ورگا. دیکھیں میں آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ کی زبانوں پہ قرآن نہیں آئے گا. انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا. اچھا ٹھہرو, چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں میں مثال بھی قرآن کی دوں گا, ذرا ٹھہرنا, ذرا انما سمجھنا. میرے سامنے ایک مثال آ رہی ہے سورہ حجرات میں سے, 49 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں. اچھا نہیں ٹھہرو, اگر یہ سمجھ نہیں آیا ٹھہرو, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ذرا سورہ مائدہ کی طرف آنا, 5 نمبر سورہ ہے, 55 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں, محمد جیسا ولی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, میں اس آیت کو آگے پڑھتا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, اگر یہاں تک آیتیں سمجھ آ گئی ہیں, اب میرے سامنے انما سمجھانے کے لیے سورہ مریم کی آیت آ رہی ہے. جب جبریل مریم کی طرف آئے نا تو اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں. اچھا ٹھہرو, میں ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ چپ رہو, میں مثال ایک اور دیتا ہوں. حضرت سورہ حامیم سجدہ کی طرف آئیے گا, اس پہ کبھی ربیع الاول میں آیا تو باقاعدہ اس آیت پہ خطاب کروں گا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں. اچھا اگر یہ ساری آیتیں آپ کو انما پہ سمجھ آ گئی, اب حسین ابن علی والی آیت پڑھو گے تو مقام حسین سمجھ آئے گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. دیکھیں میں نے آپ کو اسی طرح قرآن سمجھانا ہے. فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے, میرے پاس روایات نہیں ہیں, آیات زیادہ ہے. پہلا لفظ ہے انما, بات ہے حسین کی. دوسرا لفظ ہے یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ. جی ترجمہ کبھی بھی نہیں ملے گا جب تک ہر بندہ استقبال نہیں کرے گا. یرید اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. یرید اللہ, مولا جو قرآن کی تائید کے لیے لب کشائی کرے ہر سال مدینے چلا جائے. یرید اللہ. لجی بیٹا یہ لفظ ہے, جوان بچے میرے قریب زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیے گا یہ لفظ ہے یرید اللہ. یہ مضارع کا صیغہ ہے, اہل علم جانتے ہیں, پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا کبھی کہیں ارادہ ہوا تھا, غلط. اگر یہ معنی ہوتا تو لفظ آنے چاہیے تھا اراد اللہ, نہیں. گل حسین دیئے, اللہ فرماتا ہے یرید اللہ, میرا آج بھی ارادہ ہے. میرے دوستوں نے غور نہیں کیا, میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے گل حسین ابن علی دیئے یرید اللہ, میرا آج بھی ارادہ ہے. اللہ تیرا کی ارادہ ہے؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے یہ میرا ارادہ ہے کہ علی تک پلیت نہ آئے.
یہ میرا ارادہ ہے کہ حسین تک پلیت نہ آئے، یہ میرا ارادہ ہے کہ مولا علی کے خاندان تک پلیت نہ آئے۔ اب سیالکوٹ کے غیور سنی جوانوں، اب آپ نے قرآن پڑھ کے اس بات کو سمجھ لیا، لڑنا اب آپ نے نہیں کہ فلاں بندہ علی کو کیوں نہیں مانتا، فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا، فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا۔ مننے کی میں علی نو مننا پلیت دا کام بھی نہیں، علی تک آنا پلیت دا، بہت آہستہ بول دیو، علی تک آنا پلیت دا۔ اب جو اگلا جملہ عرض کروں گا سنی سن کے مچل جائیں گے، اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا جو علی تک نہ آئے وہ رہا پلیت، جو علی کا چہرہ تکے وہ ہے صدیق۔ اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے ذرا اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ لو۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ سارے چپ بھی رہے نا، میں نے پھر بھی قرآن پڑھ لینا ہے، یہ نہ آپ سمجھے کہ شاید آپ کی سبحان اللہ کہیں گے تو کوئی بات آگے چلے گی، نہیں۔ میں 6 گھنٹے پنجاب یونیورسٹی میں گجرانوالہ کیمپس میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پہ بھی میں قرآن ہی پڑھاتا ہوں، تو وہاں پہ طلباء چپ بیٹھی رہتی ہیں اور میں قرآن پڑھا کے نکل جاتا ہوں کلاس سے، اس لیے آپ چپ بھی رہیں گے، گفتگو پھر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب حسین ابن علی کا ذکر ہو، عشاق بیٹھے ہوں، کوئی فقیر درویش بیٹھا ہو، قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہی سننا چاہیے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، مالک آپ کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دو تو یہ حسین کے گھر والی آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیں، سنیے گا سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے علی کا گھر پاک ہے، زہرا کا ڈیرا پاک ہے، حسین کا ویڑا پاک ہے۔ اگر میں نسبت سے جملہ کہوں چونکہ یہ مدرسہ 5 تن ہے، یعنی 5 تن کے 5 تن ہی پاک ہے، سارے تن پاک ہے، 5 تن پاک ہے، مصطفیٰ کی بیٹی پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حالت روزہ میں نماز ظہر کے بعد، حالت روزہ میں ظہر کے بعد گود میں حسن آیا، عصر کا وقت آیا، سیدہ وہیں بھی عصر پڑھ رہی ہے۔ بچہ جننے کے بعد نہ نماز گیا، نہ وضو گیا، نہ روزہ گیا۔ جب ابو بکر کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا، جلدی سے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے پاس عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا اس وقت کیا دیکھا؟ حضور حالت روزہ میں گود میں شہزادہ حسن آ رہا ہے، سیدہ وہیں پہ اثر پڑ رہی ہے، نہ وضو جا رہا ہے، نہ روزہ جا رہا ہے، نہ نماز جا رہی ہے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی فرماتے ہیں سنو میری زہرا بھی پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے، یہ گھر پاک ہے، زہرا کا ڈیرا پاک ہے، حسن کا ویڑا پاک ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ 5 تن پاک ہے وہ تو سبحان اللہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسین ابن علی کا گھر پاک ہے۔ اچھا بھی پاک کس نے کیا؟ بول جاتے ہو، گل بول گئے، پاک کس نے کیا؟ اچھا ہو سکتا ہے تسی سارے اپنے حساب کر ٹھیک بول رہے ہو، پر منو ذرا اس معیار کی آواز نہیں آ رہی۔ پاک کس نے کیا؟ اللہ نے۔ زہرا کے گھر کو کس نے پاک رکھا؟ اللہ۔ اچھا ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں اس مسئلے کو، میں سمجھاتا ہوں، ذرا ٹھہرنا۔ ایتھے بھی ایک گھر پاک ہے، ٹھہرنا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا۔ ان طاہر بیتیا، اب میرا گھر آپ پاک رکھیں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے میرے جوان بچوں کی، شاباش۔ اللہ فرماتے ہیں ان طاہر بیتیا، ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اسماعیل یہ میرا گھر ہے، اسے آپ دونوں پاک رکھو۔ کیوں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں پہ بندوں نے آگے اعتکاف کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنے ہیں، یہ ہے میرا گھر، اسے تم دونوں پاک رکھو۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری خلیل کے کندھوں پہ رکھی، اسماعیل کے کندھوں پہ رکھی۔ جب آئی نا حسین کے گھر کی باری، اللہ فرمایا انما یرید
یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا گھر خلیل پاک رکھے آئے, زہرا کا میرا اللہ پاک رکھے آئے. اب آپ کو سمجھ آئی قرآن پڑھ کے؟ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی خلیل کی طاقت ہے, حسین کا گھر اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. جس کے دل میں جتنا جتنا حسین ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. میں اب وقت دیکھ لوں, پھر اس اعتبار سے میں اگلی آیات کو شروع کرتا ہوں. اللہ آپ کو برکتیں دے جی. 10:23 ہو گئے, یعنی 18 منٹ اور ہیں. سبحان اللہ کہہ. وہ بی بی بڑی پاک ہے. بھائی یہ چونکہ دن پاکوں کے ہیں, یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ پاکوں کے ہیں, اس لیے میرا دل کیا چونکہ مدرسہ 5 تن پاک ہے اور حسین ابن علی بھی پاک ہیں, تو میں نے خیال کیا کچھ باتیں پاکی کے اعتبار سے کر لی جائیں. لو جی ہم ذرا تکیا جی. ایتھے ایک بی بی ہے, بس یہ میں سورہ مریم کی آیت پڑھوں گا. 16 نمبر, 17 نمبر, 18 نمبر, 19 نمبر اور یہ 20 نمبر. بس یہ 20 تک میں آیتیں پڑھوں گا, پھر وقت دیکھیں گے, اگر وقت ہوا تو پھر 1-2 آیتیں مزید پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے بذکر فی الکتاب مریم, ذکر کرو مریم کا. اچھا بھائی میں خوشی یہ ہے کہ پنجابی والا ترجمہ جڑا ہے نا وہ تھانوں جلدی سمجھ آتا ہے, چلو ہوں میں پنجابی ترجمہ کراں گا. اللہ فرماتا ہے بذکر کرو ذکر فی الکتاب, کتاب وچوں مریم, مریم دا. مولا مریم کا ذکر کیوں کریے؟ آپ فرمایا بی بی بڑی پاک ہے. مریم بی بی بڑی پاک ہے. کدی ماں ہے؟ ماں کی دی حضرت عیسیٰ دی ماں. بولو فکر کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ دی ماں. اچھا ہم ذرا جا کے سنیا جی. یہ ہے عیسیٰ کی ماں, یہ جس کا ذکر کرنا ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ, الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. ان میں لگا جملہ بولن. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرو, نبی فرماتے ہیں حسین کی ماں کا حیا کرو. حسین کی ماں کا, اللہ برکت عطا فرمائے, حسین کی ماں کا. اچھا میرے جوان بچوں ذرا جلدی سے آگے قرآن سننا, کیونکہ 18 منٹ میں نے ممبر چھوڑنا ہے, پھر پاک بدن شریف کا لمبا سفر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہ آیت ہے اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. عیسیٰ کی ماں نے گھر چھوڑا, مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی. گھر چھوڑا, اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور عبادت میں مصروف ہو گئی. آپ نے غور نہیں کیا, یہ جڑی گھر چھڈ کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں. سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے زہرا کہتے ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا بھائی ایک آیت ختم ہو گئی, اگر اجازت ہے تو دوسری آیت تلاوت کروں. اب میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن سننا ہے. لو جی آگے سننا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. یہ آیت ہے فَاتَّخَذَتْ, بنا لیا مریم نے, من دونہم لوگوں سے, حجاب پردہ. مریم پردے میں چلی گئی. ویسے بیٹی وہی ہوتی ہے جو پردے میں ہو. ہائے ہائے سیالکوٹ کے غیور سنی جوانوں, عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ. اگر پردوں میں ہے تو عورت ہے. اس وقت یہ جو یونیورسٹی کا کلچر ہے, یہ سیالکوٹ یونیورسٹی ہو یا پنجاب یونیورسٹی ہو یا UMT کوئی یونیورسٹی بھی ہو, وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا ہماری بیٹیاں باپردہ ہیں, کیا یہ حسین کو ماننے والی ہیں, کیا یہ زہرا کی خادمہ ہیں. ہمارے بازاروں میں جو بچیاں چل رہی ہیں بغیر نقاب کے, کیا یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. یہ اریانی کلچر یورپ کا کلچر ہے. مہربانی کرو اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو محمد کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ. آئے آئے اللہ اس سے برکت کی عطا فرمائے. لو جی آجو. اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. مریم پردے میں چلی گئی, مریم حجاب میں چلی گئی. دونہم لوگوں سے, حجاب پردے میں. اب آپ نے غور کرنا ذرا جملے پہ, یہ جڑی خود بندیاں تو حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن
नबी फरमा रहे थे सहाबा माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी गर्दनें झुकाओ ज़हरा की सवारी आ रही है। अब फकीर का जुमला जरा दिल पे लिखिएगा, जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं, कायनात जिसका हया करे उसे ज़हरा कहते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। अगर आप इजाजत दो तो 2 आयतें मजीद आगे हैं, क्या वो भी पढ़ लो? अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। लो जी आगे थोड़ा आगे चलती है। आगे अल्लाह फरमाता है काला का फारसलना इलैहा रूहाना, हमने हजरत जिब्राइल को मरियम की तरफ भेजा। ये जो जिब्रील है, जिब्रील या जिब्राइल दोनों ही नाम ठीक है, ये वही है ना जो मट्टी से बने हैं। अच्छा आग के हैं? बोलो हवा के, वो जिब्रील कादा बने हैं? नूर दाद, फिर तो बोलो तो सही नहीं। कादा नूर, सारा नूर के अदा नूर, सारा सरापा नूर, A to Z नूर। ते हम सुनिया जी फिर अल्लाह फरमाता है फारसलना इलैहा रूहाना, हमने सारा नूर मरियम की तरफ भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। ਇਹਦਾ मतलब है कदी कदी सारा नूर भी बशर बन के आ जाए ना, होगा नूर ही नहीं। गौर किया मेरे दोस्तों ने, कोई बात नहीं, गर्मी है मैं समझता हूँ, मुझे एहसास है। अगर जिब्रील सारा नूर बशर बन के आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, अगर मोहम्मद बशर बन के आ गया तो फिक्र वाली कौन सी बात है। अल्लाह बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। लो इधर जल्दी आना, आगे चलना। जिब्रील आया मरियम की तरफ, कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया। जिब्रील को देख के मरियम ने कहा अगर तो मुत्तकी है तो तेरा आना कैसे है? आपने गौर नहीं किया, जिब्रील जहां पे अचानक जाए वहां पे मरियम है, जिब्रील जहां पे अचानक जाए वहां पे मरियम है। अहले सुन्नत के इमाम आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, आपके छोटे भाई हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं। आंख वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, जिथे जिब्रील अचानक जाए उथे मरियम है, ते जिथे इजाजत लेके जाए अगे ज़हरा है। बरकतें हो, रहमतें हो, करम नवाजियां हो, मालिक आप पे खास मेहरबानियां करे। इजाजत है जी आगे बढ़ो? बस मैंने एक आयत और पढ़नी है और एक आयत और पढ़नी है। जब 2 हो जाए तो फिर एक आयत और पढ़नी है, जब 3 हो जाए तो एक आयत और पढ़नी है। अच्छा घबराए ना, मैं आपको तसल्ली दे दूं, 31 मिनट हो गए हैं, 9 मिनट और बर्दाश्त करो। हुण जो जिब्रील आया ना मरियम वल ते इस आके आखे काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। इस आखिया मरियम घबराना, मैं तेनू पुत्र देना है। तो जी सादा तर्जमा ठेस पंजाबी ताकि हर बंदे को समझ आए। घबराना मरियम, अना रसूलू, मैं भेजा गया हूँ रब्बिक तेरे रब का, लिअहब लकी गुलामन ज़किया, और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा। किसने कहा? जिब्राइल अमीन। किसको? मरियम को। क्या कहा? तो चुप हो, मैं आगे नहीं चलना। कौन आया? किसके पास? क्या लेने? नहीं आगे चलो, मैं जब तक हर जुबान कुरान नहीं पड़ेगी। कौन आया? आपने पढ़ गए तो मैंने आगे चलना है। कौन आया? जिन्ना कुरान सुनिया उसी चुप रहेंगे। कौन आया? किदे कोल? की लैन? देने, लेने नहीं देने। दोस्तां गौर नहीं कीता, जिथे जिब्रील देन आए उथे मरियम वयुतहिमून तामा अलाहु बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। जिब्रील जहां पे देने आए वहां पे मरियम है, जहां से लेने आए आगे ज़हरा है। क्या बात है, बरकत हो, रहमत हो। यहाँ पे देने आ रहा है, हुसैन के दर से लेने आ रहा है। और भाई बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है। जो खातम है अहले बैत रसूल के, वो तो सुभान अल्लाह का हो गया। अरे हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, हम हैं गदा, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बतूल के। जेड़े शहीदा दे नौकर ने सुभान अल्लाह तो कहो। मिल जाए 4 ज़र्रे तो आंखों में डाल लूं, मेरे हुसैन
काबिल गौर शेर है, काबिल गौर। मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। अगर आप सुभान अल्लाह कहो तो ये शेर मैं तुम्हारा पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बतूल के। मिल जाए चार जर्रे तो आंखों में डाल लूं मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। माशाल्लाह अल्लाह आपको बच के अता फरमाए, लेकिन मैं जाते जाते एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ। बस ये 34 मिनट हो गए, 6 मिनट और है, एक आयत और सुन लो। सूरह जरा मरियम की तरफ, बल्कि सूरह आल इमरान की तरफ आना। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। तर्जुमा पंजाबी च करा ताकि हर बंदे नूं समझ आए। अल्लाह फरमांदा है मरियम दे कोल फरिश्ते आउंदे सन ते आके मरियम नाल गल्लां करदे सन। मरियम नाल, बस ये आखिरी आयत है। इसके बाद मैं एक रवायत पढ़ूंगा करबला के हवाले से, फिर आखिरी इजाज़त लेता हूँ, ठीक है जी। और इतने में इंशाल्लाह हम 42-43 मिनट्स पे आ जाएंगे। मरियम दे कोल फरिश्ते आउंदे सन, कालतिल मलाइका, फरिश्ते मरियम नाल गल्लां की करदे सन। मौला क्यों? फरमाया ताहरा की, क्यों? मरियम पाक है। मरियम देखो मैं जरा जुमला कहने लगा, दीवाने पंज तन पाक दे नौकर सुन के मचल जाएंगे। इहदे नाल फरिश्ते गल्ला करन, जे ओ बीबी बड़ी पाक है ते जेदे मुंह ते आके फरिश्ते नौकरी करन। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। यही वजह है कि एक दिन अबीजर से हुजूर ने फरमाया था, जाओ अबीजर मेरी बेटी के घर जाओ, मौला अली को लेके आओ। जब अबीजर दरे दौलत पे पहुंचे, जाके देखते क्या है, सैयदना का बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर बंदा मौजूद, कोई नहीं दाने पड़ रहे हैं, बंदा मौजूद, कोई नहीं चक्की चल रही है, बंदा मौजूद, कोई नहीं झूला हिल रहा है, झूले की डोरी हिल रही है, तो शहजादे सो रहे हैं। जागती आंखों से अबीजर ने जब ये मंजर देखा तो रहा न गया, जल्दी से नबी की बारगाह में जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह जी अबीजर आपकी बेटी के घर पे जी मंजर देखा। फरमाया क्या देखा? हुजूर कोल बंदा कोई नहीं दाने पे देने पे, कोल बंदा कोई नहीं चक्की चल रही है पे, कोल बंदा कोई नहीं आटा निकल रहा है पे, चूल्हा हिल रहा है पे, शहजादे नींद कर देने पे। नबी चेहरा उठा के फरमाते हैं, अबीजर मेरी ज़हरा सारी रात मुसल्ले पे रहती है, कहीं आंख लग गई होगी, वो दाने फरिश्ते डाल रहे हैं, वो चक्की फरिश्ते चला रहे हैं, वो आटा फरिश्ते इकट्ठे कर रहे हैं, और वो झूला मलाइका हला रहे हैं, और झूले में मेरे दोनों लाल सो रहे हैं। सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें, आप सदा सलामत रहें। बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरानी आयात को सुना और तकरीबन आपने 38 मिनट्स कुरान सुन लिया। 38 मिनट आपने आयतें सुनी हैं। अब जरा आओ, जिनकी शान में इतनी आयतें उतरती है ना, ये काफिला 6 शबान को तैयार हुआ। बस मैं 3-4 जुमले पढ़ूंगा तैयारी के हवाले से करबला के, क्योंकि हम चिश्ती हैं, सुभान अल्लाह, हम चिश्ती मिजाज हैं। चिश्तियों में वाक़यात करबला को बरमला बयान किया जाता है। हमारा मशरब चिश्ती है, मैं खुद चिश्ती हूँ। ये काफिला जब मेरे साहिबों, जवान बच्चों, मेरे बेटों, जब ये काफिला चला, हज़रत अब्बास को हुक्म हुआ तैयारी करवाएं। हज़रत अब्बास ने इस काफिले की तैयारी करवाई। इस काफिले में सैयदा ज़ैनब साथ है, जनाब उम्मे लैला साथ है, शहजादा अली अकबर साथ है, शहजादा अली असगर साथ है। ये खानवादा रसूल के चश्मो चराग है, ये नबी का ख़ानदान है, ये साथ हैं। अब ज़रा सुनना मेरे बच्चों, जब ये काफिला मदीने से निकलने लगा ना, अभी घर से बाहर निकला, पीछे दरवाजे से एक आवाज़ आई, या अब्बा या बाबा। हज़रत हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा,
تو سیدہ شبرا آئے، جناب صبرا سلام اللہ علیہ، حسین کی بیٹی۔ جی صبرا، بابا آپ نے مجھے ساتھ نہیں لے کے جانا؟ فرمایا نہیں صبرا، آپ مدینے میں رکیں گی، بیمار بھی ہیں، نانے کے روضے کے پاس بیٹھ کے دعائیں کریں گی۔ میرے بچوں باتیں چھوڑ دیں۔ اچھا بابا تو میں اپنے بھائی علی اصغر سے مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عباس کو حکم ہوا جائیے جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لے کے آئے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو چند دن کا ہے، 6 ماہ عمر کربلا میں جا کے ہوئی ہے، جب گھر سے چلا ہے تو چند دن کا شہزادہ تھا، چند دن عمر ہے میرے بچوں۔ اب حضرت شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا، جناب شبرا کی گود میں رکھا، آپ نے اپنے بھائی کو پیار کیا، آپ نے بھائی کے کان میں کوئی بات کی۔ حضرت حسین بلاتے ہیں، اصغر نہیں آتا، حضرت حسین آواز دیتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا۔ حضرت حسین نے اصغر کے کان میں کوئی بات کی، شہزادہ اپنے بابے کی گود میں آ گیا۔ سیدہ شبرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ پھر میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ عرض کی بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا ہے، دیکھ بھیا میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے مدینے اکیلے چھوڑ کے جائے گا؟ میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں سن شبرا، میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا، دیکھ اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے دے دیا ہوگا؟ ہائے، یہ بات کرنے کی دیر تھی، شہزادہ بابا کی گود میں آ گیا۔ اچھا میں اسی تسلسل سے آگے چلتا ہوں۔ میدان کربلا میں سیدہ ام لیلہ نے آواز دی تھی، یا حسین آپ ان سے بات تو کریں نا۔ حضرت حسین ابن علی نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اصغر کو سبز کپڑے میں لپیٹا، سبز کپڑے میں لپیٹ کے جب میدان کربلا میں میدان کارزار میں اترے ہیں نا، ان ظالموں کی نظر پڑ گئی۔ سن لو، بس یہ سن لو جاتے جاتے، آج بھی کہانی ہے، سن لو، اور یہ سچی کہانی ہے، حسین ابن علی کی داستان ہے، اور دل تھام کے سننا۔ جب کہا نا سیدہ ام لیلہ نے جائیے بات تو کیجئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، سبز کپڑے میں لپیٹا، یزیدیوں کی نظر پڑ گئی، لگتا ہے قرآن لے کے آگے صلح کا موڈ ہے۔ اور فرمایا قرآن نہیں، یوں پردہ پیچھے کر کے فرماتی ہیں، ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت لے کے آیا ہوں، کوئی ہے پانی بھیجنے والا؟ آب کوثر کا جام مل جائے گا۔ جب یہ بات کی نا، ہرملا نامی شخص تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، اس نے دور سے ہوا میں وہ تیر لہرایا جو اڑتا ہوا شہزادہ علی اصغر کے ننھے سے گلے کو چیرتا ہوا حسین ابن علی کے بازو پہ آ کے لگا، لاشا اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا۔ بس ذرا باتیں ختم ہو گئی۔ اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤ، جب لاشا تڑپ رہا تھا شہزادہ علی اصغر کا، اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤ، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو، آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر او امبر علی کے در پر، امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ کیا ہمیں کربلا والے پیر سے محبت ہے؟ بابا جی دور کا خیال ہے 3 منٹ ابھی پڑے ہوئے ہے۔ جس کو کربلا والے پیر سے پیار ہے نا، اسے مصلی پہ آنا پڑے، اسے مصلی پہ آنا پڑے۔ کیوں؟ حسین کسی جلسی کا پیر ہی نہیں، حسین کسی بھنگی کا پیر نہیں، حسین اللہ کے فضل سے نمازیوں کا پیر ہے۔
مجھے وہ علی کا نام یاد آ گیا. بس میری آخری بات کروں اور آپ سے اجازت لوں. زین العابدین کا نام سنیں؟ جانتے ہو زین العابدین اپنے گھر میں نفل پڑھ رہے تھے. یہ اچانک کھیلتا ہوا شہزادہ باقر کنویں میں گر گیا. نفل نہیں چھوڑے, باہر شور مچ گیا, شہزادہ شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے نفل نہیں چھوڑے, باہر شور ہے, امام باقر شہید ہو گئے. امام نفل نہیں چھوڑ رہے, ساری نماز پڑھ کے نہ باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ شیعہ بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, معاف کیجئے گا, آپ کا باقر کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا, شہید ہو گیا, بڑی کوشش کی بچا نہیں سکے. آپ نماز پڑھ رہے تھے, فرمایا پیچھے ہو جاؤ. گاؤں کے سارے بندے پیچھے کر کے نا اپنا چہرہ کھو کر کے زین العابدین فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتر ہے. جب فرمایا نا حیا کر علی کا بیٹا ہے, ان پنڈ کے بندے ویندے نے پانی اوپر آ گیا, شہزادہ باقر کھیل رہے ہیں, اپنے کھیل کے پتر نو چوک کے جدوں سید کر ول ٹرے نے نا, یہ بندے پلو پھٹ گیا. میں نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے, ایک ہی قصہ ہے, ایک ہی کہانی ہے. آپ فرماندے نے چپ کرو یار, کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں, ایک ہی گل ہے, میں اودے والا منہ نہیں موڑیا, اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا. اگر حسینی ہونا ہے تو مصلی پہ آنا پڑے. جو پکے حسینی ہیں وہ نماز والے ہیں, جو پکے حسینی ہیں وہ مسجدوں والے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسین ابن علی کی غلامی میں اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے, اور حالت ایمان میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صدق اللہ.